میں آدمی معمول کے مطابق شام کے وقت کنویں پر پانی بھرنے گئی تھی۔ کنویں میں پانی لبالب بھرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی دونوں گھڑے بھر لیے، مگر ابھی گھڑے سر پر رکھ ہی رہی تھی کہ میری نظر ایک کالی رنگ کی گاڑی پر پڑی۔ وہ گاڑی اس قدر خوبصورت تھی کہ پورے گاؤں میں آج تک ایسی گاڑی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر رک گئی تھی، جبکہ وہ گاڑی خود بھی تھوڑا ہی دور جا کر رک گئی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا اور ایک عورت بھی، جو کہ بہت زیادہ تھکے ماندے لگ رہے تھے، میری طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں محتاط ہو گئی، کہیں کوئی اغوا کار تو نہیں، میں دل میں سوچنے لگی۔ وہ آدمی میرے پاس آیا اور بولا، لڑکی، تمہارے پاس پینے کا پانی ہے کیا؟ جی ہے، میں نے بے یقینی سے کہا تھا۔ سامنے کھڑی عورت بے ہوش ہوتے ہوتے بچ رہی ہو جیسے زمین پر بڑی مشکل سے بیٹھی۔ میں نے جا کر دوڑ کر کنویں کے پاس سے پتھر کا پیالہ اٹھایا، اسے دھو کر ڈالا اور عورت کو پینے کے لیے پیش کر دیا۔ عورت نے گٹاگٹ پانی پی لیا اور پی کر میرا شکریہ ادا کیا، اب جیسے اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ کہنے لگی، بہت شکریہ بیٹی۔ پھر وہ میری طرف بہت دلچسپی سے دیکھنے لگی، بولی کہ تم بہت اچھی اور نیک لڑکی ہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، رہتی کہاں ہو؟ وہ مجھ سے ساری باتیں پوچھنے لگی، اس کا بیٹا بھی مجھے دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر شرما گئی تھی، جانتی تھی کہ بوڑھی عورت کو میں پسند آ چکی ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی قسمت بدل جاتی ہے، خاص کر لڑکیوں کی۔ میں نے شرماتے لجاتے اس خاتون کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا کہ میرے بابا کا نام یہ ہے اور اس طرح آپ میرے گھر آ سکتے ہیں۔ پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا، جس کی میں نے امید کی تھی اور جو میری پہلے بہت ساری سنگیوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اگلے ہی دن ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، گھر والوں کو اس بات کی خبر ہونے نہ دی تھی، پر آج میں صبح سے ہی نہا دھو کر سج سج کر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھولا تو واقعی میں وہ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میری تو من کی مراد پوری ہو گئی۔ میں نے بھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا، بڑی سی گاڑی میں بابو آئے اور مجھے بیاہ کر لے جائے۔ ان دنوں ہر کسی کے پاس مہنگی گاڑی نہیں ہوتی تھی۔ یہ لوگ ہمارے گھر آئے، ہمارے تو نصیب ہی بدل گئے۔ محلے میں سب لوگ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی گاڑی ہمارے دروازے پر جو کھڑی تھی، اور پھر حسب توقع ان لوگوں نے اماں ابا سے میرا رشتہ طلب کر لیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت زیادہ پسند آئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ خوبصورت ہے بلکہ اس کی تربیت بھی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ان کا بیٹا عجیب سے تاثرات لیے بیٹھا تھا، وہ کہیں کھویا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسا لگا جیسے وہ اس رشتے پر خوش نہیں ہے بلکہ اسے زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔ لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کی بہت زیادہ تعریف کر رہی تھی، کبھی کہتی کہ میرا بیٹا بہت اچھا کام کرتا ہے، کبھی کہتی کہ میرا بیٹا لاڈلا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا بیٹا کام کیا کرتا ہے۔ ابا نے بہت بار ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کا کاروبار یا پھر کام پیشہ کیا ہے۔ انہوں نے بات کو گول مٹول کر دیا، ایک بار بھی اس بات کا جواب نہیں دیا۔ البتہ کیونکہ یہ لوگ بہت اچھے تھے، امیر معلوم ہوتے تھے، اسی لیے ان کے جانے کے بعد اماں ابا نے مشورہ کیا کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لیں گے۔ اب ہمارے پاس ایسے رشتوں کی کوئی لائن تو لگی ہوئی نہیں تھی، ہم لوگ غریب محلے میں رہتے تھے جہاں رشتے بھی غریبوں ہی کے آتے تھے۔ سو اماں ابا نے آپس میں مشورہ کر کے یہی کہا کہ اب ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے انہی لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رشتہ خوش قسمتی سے آیا ہے، اللہ نے ہمارے در پر بھیجا ہے۔ یوں میری منگنی شہریار کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شہریار بہان تھے، میں نے ان کے بارے میں کچھ سن بھی رکھا تھا، لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ شہریار کا پیشہ کیا تھا، اس کے بارے میں مجھے کہیں سے کوئی معلومات نہیں ملی تھی۔ سب یہی کہتے تھے کہ شہریار کے پاس پیسہ بہت ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ شہریار کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے۔ اماں ابا نے بھی زحمت نہیں کی، وہ جانتے تھے کہ لڑکے کا اچھا گھر ہے، ذاتی گھر ہے، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کماتا تو ہوگا ہی۔ میری شادی ہوئی، مجھے آج تک اپنی شادی کی رات نہیں بھولی تھی۔ میرا شوہر شہریار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس نے سب سے پہلے میرا ہاتھ پکڑا۔ مجھے بہت عجیب لگا، ان کی گرفت بہت سخت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے بات کرنے نہیں بلکہ لڑائی کرنے آئے ہوں۔ میں نے اوپر مڑ کے دیکھا، ان کی آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا اور ہاتھوں میں 5 روپے کے سکے تھے جو کہ کافی زیادہ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے 20 سکے اپنی مٹھی میں دبا رکھے ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے عجیب سی نظر سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ مسکرا کر بولے، آج ہماری شادی کی رات ہے، تمہیں پتہ ہے کہ انسان کی کچھ موقعوں پر دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اسی لیے میں ان سکوں پر تم سے دم کروانے کے لیے لایا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں الجھ کر پیچھے ہو گئی تھی۔
دیکھو یہ 5 روپے کے سکے ہیں، ان پر کچھ بھی پڑھ کر پھونک دو۔ دیکھو شادی کے فوراً بعد انسان جو دعا مانگتا ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ میرا شوہر ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں اور بولیں، بیٹا تم اس کے ساتھ بھی یہی باتیں لے کر بیٹھ گئے، چلو یہ مجھے دے دو، میں رکھ دیتی ہوں۔ وہ لے کر وہاں سے چلی گئیں اور میں حیران اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا تھا؟ میں نے ارے کچھ نہیں تھا، بس رہنے دو، اماں میری بہت وہمی ہیں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، دیکھو میں تمہارے لیے منہ دکھائی میں کیا لے کر آیا ہوں۔ میرے شوہر نے سونے کی ایک بھاری چین نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی تھی، جسے میں دیکھتی رہ گئی۔ وہ بہت چمکدار چین تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میرا شوہر واقعی میں بہت امیر و کبیر ہے، کافی ساری دولت کا مالک ہے، پر انہوں نے مجھے یہ چین دی کیوں تھی یہ میں نہیں سمجھی تھی۔ خیر میں اور میرا شوہر کافی ساری باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے نیند آ گئی ہے۔ بولے کہ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، میں ذرا باہر اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو مجھ سے بات کرنے کی، میرے قرب کی کوئی بے چینی نہیں، وہ اپنے دوستوں سے ملنے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں بھی دیکھوں گی وہ دوست کون سے ہیں۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی، وہ کھڑکی باہر کی طرف کھل رہی تھی اور کھڑکی پر میری نظر کمرے میں داخل ہوتے ہی پڑ چکی تھی۔ شک کی مزاج تو میں شروع سے ہی واقع ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کہیں اور جا رہے ہیں، تبھی میں ان کے جانے کے بعد آ کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ گھر کے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ گھر کے صحن میں بالکل خاموشی تھی، سب لوگ سو چکے تھے کیونکہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ آخر اس وقت میرا شوہر کہاں جا رہا تھا؟ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ کہیں بھی نہیں گیا تھا، البتہ صحن میں آ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک جگہ دیوار کے پاس کھڑے ہو کر مٹی پر ہاتھ لگاتے ہوئے شہریار نے کافی وقت وہاں گزارا تھا۔ اس کے بعد وہ کہیں اور چلے گئے تھے۔ مجھے شہریار کی یہ حرکت عجیب و غریب لگی تھی، لیکن میں خاموش رہی اور چپ بھی رہی کہ کیا پتہ شہریار کے ذہن میں کیا ہوا ہو اور یہ حرکت انہوں نے کس غرض سے کی ہو۔ میں جلدی سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی، تبھی شہریار کمرے میں داخل ہوئے۔ بولے کہ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کے دوست چلے گئے؟ مسکرا کر بولے کہ ہاں چلے گئے ہیں، اب بس میں تم سے باتیں کروں گا۔ لیکن ان کی باتیں بھی عجیب و غریب تھیں۔ کہنے لگے کہ تمہیں سکے کیسے لگتے ہیں؟ میں نے کہا سکے تو اچھے ہی ہوتے ہیں، ان کے بدلے میں چیزیں ملتی ہیں۔ بولے کہ اچھا، اگر تمہیں اچھے لگتے ہیں تو پھر تمہارے پاس بہت سارے سکے ہوں گے۔ میں نے کہا اتنے زیادہ نہیں ہیں، بس وہی جو کچھ لوگوں نے مجھے سلامی کے طور پر دیے، اور باقی تو آج کل نوٹ کا زمانہ بھی چل رہا ہے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور بولے اچھا اگر تمہارے پاس سکے ہیں تو تم مجھے دے دینا۔ میں نے کہا جی ابھی تو نہیں ہیں، میرے پرس میں پڑے ہوں گے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، بس تم دھیان رکھنا کہ وہ سکے تم کسی اور کو مت دینا، بھلے سے تم اس کے بدلے مجھ سے نوٹ لے لینا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں نے اس وقت تو یہ بات ختم کر دی تھی، پر یہ بات میرے ذہن میں رہ گئی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ ذہن میں خیالات آنے لگے کہ کہیں ان کا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہے۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ڈر کے مارے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں عجیب سا اندھیرا تھا۔ اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا اچھی خاصی روشنی نکل آئی تھی۔ سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آج تو میں اس گھر میں کسی ملکہ کی طرح تھی۔ سب کا دھیان مجھ پر تھا کیونکہ میں اس گھر میں آنے والی نئی نویلی دلہن تھی۔ میں نے اپنی بات چیت سے سبھی کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا، پر اگر کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا تو وہ میرا شوہر تھا جو کسی اور ہی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، یعنی شادی کے 2-3 دن گزرے۔ میرا شوہر ہر رات ایک عجیب حرکت کرتا، میرے پاس آتا، مجھے ایک سکہ دکھاتا اور پھر جا کر اس سکے کو ایک تھیلی میں رکھ دیتا، کہتا کہ دیکھنا کتنی برکت ہوگی اور ہمارے دن بدل جائیں گے۔ میں پوچھتی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے کہ بس تم خاموشی سے انتظار کرو۔ کافی دن گزر گئے تھے۔ ایک دن گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے پھٹے پرانے میلے کپڑوں میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ بہت ضرورت مند لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی کہ خدا جانے کون چرسی بھنگی ہمارے گھر میں گھس آیا ہے۔ تب اس نے میرے شوہر شہریار کا نام لیا اور بولا کہ شہریار صاحب نے دیسی گھی منگوایا تھا، میں وہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ شہریار خود دروازے پر آ گئے۔ انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولے تم اندر جاؤ۔
میں اندر آ گئی۔ خدا جانے اتنا بڑا 5 سے 10 کلو کا دیسی گھی میرے شوہر نے کیوں منگوایا تھا۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میری ساس مسکرا رہی تھی مجھے دیکھ دیکھ کر، شاید اس لیے کہ اب انہیں میری اولاد کی خوشخبری مل چکی تھی، تبھی وہ خوش لگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا، مجھے لگا کہ شاید دیسی گھی بھی اسی سلسلے میں منگوایا گیا ہے، میرا شوہر میرا خیال کر رہا ہوگا۔ عموماً خواتین جب امید سے ہوتی ہیں تو ان کا خیال رکھنے کی خاطر انہیں اچھا خاصا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ میں بھی اسی امید میں تھی، پر مجھے کیا پتہ تھا جو میں دیکھ رہی ہوں وہ کچھ اور ہے، اور میں بہت بڑی خوش فہمی میں ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں باہر آئی، میں نے دیکھا میرا شوہر گھی کا وہ ڈبہ لے کر چھت پر جا رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں گھی کا ڈبہ لے کر؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ کر میری ساس نے دوبارہ سر پکڑ لیا اور بولی، بیٹا خدا کے لیے یہ حرکتیں چھوڑ دو، میں عاجز آ چکی ہوں تمہاری ان باتوں سے۔ میرے شوہر نے رہنے کا اشارہ کیا اور بولا کہ خدا کے لیے اماں، میری بیوی کے سامنے تو میری عزت رکھ لیں، ایسی باتیں مت کیا کریں۔ اب تو میں بھی تجسس میں پڑ گئی تھی کہ آخر میرا شوہر 5 کلو کا گھی اٹھا کر اوپر چھت پر کیوں لے کر جا رہا ہے؟ کیا میرے شوہر نے کوئی بناوٹی گھی بنانے کا کام شروع کیا ہے؟ میں یہی سوچ کر چپ ہو گئی۔ سوچا کہ اچھا جو بھی ہے ہونے دو، آج اپنے شوہر سے ضرور پوچھوں گی کہ آپ کا کام اور کاروبار کیا ہے۔ ہماری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک آپ گھر سے کام کے لیے نہیں نکلے۔ آپ نے تو نہ ہی کوئی نوکری کی اور نہ ہی آپ کا کوئی دوسرا پیشہ ہے جس سے میں یہ سمجھوں کہ آپ ایک محنتی انسان ہیں۔ شام کو جب وہ کمرے میں آئے، میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو بولے، ارے بیگم، مجھے محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے، بلکہ کچھ عرصے بعد تمہیں بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تم دیکھ لینا ہم لوگ بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے کہ بس اس سب میں تمہاری بھی محنت شامل ہے، پر زیادہ خیال میرا ہے، تم دیکھنا تو صحیح، میں وقت سے پہلے کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ پہلے ہی اماں کو بتا کر پچھتا رہا ہوں، عورتوں کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی، اب میں یہ خود سے کروں گا، اور جب یہ سب کچھ مکمل ہو جائے گا تو میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا۔ میں نے کہا اچھا چلیں، اچھی بات ہے، آپ ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اپنے شوہر کی کوشش نہ ہی مجھے نظر آتی تھی نہ دکھائی دیتی تھی۔ خاموشی سے اچھے دنوں کا انتظار کر رہی تھی، تبھی ایک دن اتفاق سے چھت پر جانا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ صبح صبح تو شہریار یہ کہہ کر گھر سے نکلے تھے کہ وہ کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ ایک مٹکا اٹھائے بیٹھے تھے، بولے کہ اچھا ہوا کہ تم آ گئیں، چلو تم جا کر چھت پر دھوپ لگاؤ، میں یہ مٹکا لے کر نیچے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ میں جو چھت پر آپ کو ڈھونڈنے آئی تھی وہ میرے ساتھ نیچے آ گئے۔ میں نے دیکھا انہوں نے وہی گھی والا ڈبہ اٹھا رکھا تھا، یعنی اس مٹکے میں سارے کا سارا گھی ہی تھا اور اوپر کچھ سکے رکھے ہوئے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے کہا شہریار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ سکے ہیں جو آپ مجھے دکھایا کرتے تھے، آپ نے میرے سلامی والے سکے بھی لے لیے، کیا اس میں رکھ دیے ہیں؟ منہ پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ خاموش ہو جاؤ، کسی کو یہ بات نہیں بتانا، ورنہ تم تو جانتی ہو میرے گھر میں سب لوگ میرے کتنے خلاف ہیں، اگر یہ بات بھی انہیں پتہ لگ گئی تو وہ مجھے اور زیادہ برا اور نکما سمجھیں گے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے شہریار کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً 6-7 مہینے کے بعد ایسا نتیجہ ملے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گی۔ میری چپ سے یہ فائدہ تو ہوا تھا کہ گھر میں مٹکے، گھی اور سکوں کا ذکر ہونا بند ہو گیا تھا، کیونکہ میرا شوہر اب یہ باتیں سب سے چھپانے لگا تھا۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری نتنوں میں تیز قسم کی خوشبو یا کہہ لیں کہ بدبو ٹکرائی۔ میں بے ہوش ہونے والی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر اپنے ہی کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑا کسی بوتل میں کچھ چیز دیکھ رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے نیند سے جگا دیا، جبکہ میرا شوہر اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا، کھنگھال رہا تھا۔ میں دور ہی کھڑی رہ گئی تھی، کافی دیر دیکھتی رہی، پھر میں نے انہیں آواز دی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے تو ناک کو یہ بدبو لگ رہی ہے۔ بولے کہ اوہو، میں بھول گیا تھا کہ میری بیوی امید سے ہے، چلو میں باہر جا کر یہ کام کرتا ہوں۔ وہ بوتل اٹھا کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں حیران پریشان ہکا بکا انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ کافی دیر گزر گئی، جب وہ اندر نہیں آئے تو مجھے فکر ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو میرا شوہر کچن میں گھی والا مٹکا لے کر کھڑا تھا۔ اس مٹکے میں موجود گھی کو وہ اچھی طرح گرم کر رہے تھے اور اس میں وہ پاؤڈر جو کہ انہوں نے شیشے کے سامنے سے اٹھایا تھا ڈال رہے تھے، جو کہ کافی بدبودار تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے کہ تمہیں اب کیا تکلیف ہے، اب تو میں کمرے سے بھی باہر آ گیا ہوں۔
تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بولے کہ خدا کے لیے دروازہ کھولنا پر جو بھی ہو اسے کچن کی طرف مت لے کر آنا، باتوں میں لگا دینا۔ اگر تم چاہتی ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو تو۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ دروازہ کھولا، سامنے میری نند کھڑی تھی۔ میری یہ نند شادی شدہ تھی اور کبھی کبھی ہی گھر آتی تھی، ساتھ میں ان کے بچے بھی تھے۔ میں ان کے بچوں سے خوش دلی سے ملی، کہا کہ آپ کیسے آئیں؟ کہنے لگیں کہ بس اماں نے بلایا تھا کہ شہریار کو سمجھا دو۔ میں نے کہا کیا سمجھانے کو؟ بولیں کہ بس تم فکر نہیں کرو، تمہارا شوہر ہے نا تھوڑا بگڑ گیا ہے، ہم اسے تمہارا شوہر ہے نا تھوڑا بگڑ گیا ہے، ہم اسے مل کر سدھاریں گے۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے اندر چلی گئیں، شہریار کو ڈھونڈنے لگیں۔ کہاں ہو شہریار؟ ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے بھائی سے بڑی تھیں، اسی لیے حق جتا کر بات کرتیں، مگر شہریار اپنے کام میں مصروف تھے۔ تبھی زوبیہ باجی کچن کے اندر چلی گئیں۔ انہوں نے جو میرے شوہر کو وہ گھی ابالتے دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ خدا کے لیے شہریار، اب تو اس جنون کو چھوڑ دو، میں تھک گئی ہوں تمہاری یہ باتیں سن سن کر۔ یہ دیکھتے ہی میرے شوہر نے مجھے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ مجبوراً میں وہاں سے آ گئی، پر باتیں ان کی میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ سبھی میرے شوہر کی اس عادت سے تنگ تھے۔ وہ گھی میں ہر وقت 5 روپے 1 روپے والے سکے ابالتے رہتے تھے، کبھی اس میں کوئی چیز لا کر ڈالتے تو کبھی کوئی چیز۔ اب تو گھر میں سے باقاعدہ بدبو بھی آنے لگی تھی۔ ہم سب لوگ پریشان تھے کہ ایک دن اس سارے ڈرامے گیا، جس کے بعد شہریار نے ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ جبکہ میری نند ابھی گھر میں ہی موجود تھیں، گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ دونوں تو بحث میں مصروف تھے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، دیکھا تو 3 معتبر آدمی کھڑے تھے۔ کہنے لگے بیٹی اپنے شوہر کو بلاؤ، تمہاری تو شادی نئی نئی ہوئی ہے، ہم اسی سے بات کریں گے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں بات کیا ہے؟ بولے کہ بیٹی اپنے شوہر کو اچھی طرح سمجھا دو، اس نے ہم محلے والوں سے پیسے لیے تھے، کہہ رہا تھا کہ وہ چاندی کے سکوں سے سونے کے سکے بنا کر دے گا ہمیں، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے ہم سے 3 مہینے کا وقت مانگا تھا، پھر بولا کہ میری شادی ہو رہی ہے، مجھے تھوڑے دن کی مہلت دیں، اور اب جبکہ اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ 1 سال مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ بھلا بتاؤ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ مجھے ان لوگوں کی عقل پر افسوس ہونے لگا، یہ لوگ بہت زیادہ بزدل تھے۔ کہنے لگے کہ تمہارے شوہر نے ہماری دولت لوٹی ہے، اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے پیسے دوگنے کر کے ہمیں دے گا، پر اس نے تو ہمارے اصل پیسے بھی واپس نہیں کیے۔ میں ان کی بات سن کر سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ میں نے کہا آپ ضرور ان سے بات کر لیجئے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پھر کیا تھا، میرے شوہر کی خوب درگت بنی۔ محلے والوں نے آ کر میری ساس کو تنگ کیا۔ میری ساس شریف عورت تھیں، ان کے شوہر کی چھوڑی ہوئی دولت تھی جو کہ ان کا بیٹا اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا، اور اب تو لوگوں سے بھی لوٹ رہا تھا۔ میری ساس نے ساری دولت میرے نام کروا دی، کہا کہ اب تو اپنی بیوی کا غلام ہی رہے گا، کیونکہ جو مرد اپنے آپ کو خود نہ سنبھال سکے اسے بیوی ہی لگام ڈالتی ہے۔ میں اپنی ساس کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے اتنی عزت دی، ورنہ تو آج کل کی ساسیں اپنے بیٹوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر بس اپنی بہو کو دبانا جانتی ہیں۔ وہ سچے کھرے زمانے تھے جب میری ساس نے مجھے اس قدر معتبر کیا کہ ساری زندگی ان کی اس بات نے میرے اندر ایسا اعتماد پیدا